أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها والأرض وما طحاها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها كذبت ثمود بطغواها إذ انبعث أشقاها فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها. صدق اللہ العظیم. سورہ شمس ترجمہ. سورہ شمس مکے میں اتری. اس میں 15 آیتیں، 1 رکوع ہے. اللہ کے نام سے شروع جو بہت مہربان رحمت والا. سورج اور اس کی روشنی کی قسم، اور چاند کی جب اس کے پیچھے آئے، اور دن کی جب اسے چمکائے، اور رات کی جب اسے چھپائے، اور آسمان اور اس کے بنانے والے کی قسم، اور زمین اور اس کے پھیلانے والے کی قسم، اور جان کی اور اس کی جس نے اسے ٹھیک بنایا، پھر اس کی بدکاری اور اس کی پرہیزگاری دل میں ڈالی. بے شک مراد کو پہنچایا جس نے اسے ستھرا کیا، اور نامراد ہوا جس نے اسے معصیت میں چھپایا. سمود نے اپنی سرکشی سے جھٹلایا، جبکہ اس کا سب سے بدبخت اٹھ کھڑا ہوا. تو ان سے اللہ کے رسول نے فرمایا اللہ کے ناکے اونٹنی اور اس کے پینے کی باری سے بچو. تو انہوں نے اسے جھٹلایا، پھر ناکے کی کونچیں کاٹ دیں تو ان پر ان کے رب نے ان کے گناہ کے کارن تباہی ڈال کر وہ بستی برابر کر دی، اور اس کے پیچھا کرنے کا اسے ڈر نہیں. سورہ شمس تفسیر. سورہ شمس مکی ہے. اس میں 1 رکوع، 15 آیتیں، 54 کلمے، 247 اکشر ہیں. یعنی سوریاست کے بعد ادے ہو. یہ قمری مہینے کے پہلے 15 دن میں ہوتا ہے. یعنی سورج کو خوب واضح کرے، کیونکہ دن سوریہ کے پرکاش کا نام ہے، تو دن جتنا زیادہ روشن ہوگا اتنا ہی سورج کا ظہور زیادہ ہوگا، کیونکہ پربھاو کی شکتی اور اس کا کمال پربھاوت کرنے والے کی شکتی اور کمال پر دلالت کرتا ہے. یا یہ معنی ہے کہ جب دن دنیا کو یا زمین کو روشن کرے یا رات کی تاریکی کو دور کرے، یعنی سورج کو اور آسمان کے کنارے ظلمت اور اندھیرے سے بھر جائیں. یا یہ معنی کہ جب رات دنیا کو چھپائے اور بہت سی اندریاں عطا فرمائی، بولنے کی، سننے کی، دیکھنے کی، سوچنے سمجھنے کی، سب کچھ عطا فرمایا. اچھائی اور برائی اور فرمابرداری اور سرکشی سے اسے باخبر کر دیا اور اچھا اور برا بتا دیا. یعنی نفس کو برائیوں سے. اپنے رسول حضرت صالح علیہ السلام کو کیدار دن سالف ان سب کی مرضی سے اونٹنی کی اونچے کاٹنے کے لیے حضرت صالح علیہ السلام کو تکلیف پہنچانے. یعنی جو دن اس کے پینے کا مقرر ہے اس روز پانی میں چھیڑ چھاڑ نہ کرو تاکہ تم پر عذاب نہ آئے. یعنی حضرت صالح علیہ السلام کو جھٹلانے اور اونٹنی کی کوچ کاٹنے کے کارن اور سب کو ہلاک کر دیا، ان میں سے کوئی نہ بچا. جیسا بادشاہوں کو ہوتا ہے، کیونکہ وہ مالک الملک ہیں، جو چاہے کرے، کسی کو دم مارنے کی مجال نہیں. کچھ مفسروں نے اس کے یہ معنی بھی بیان کیے ہیں کہ حضرت صالح علیہ السلام کو ان میں سے کسی کا خوف نہیں کہ عذاب اترنے کے بعد انہیں ایجا پہنچا سکے. ترجمہ اور تفسیر کنز الایمان. اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ عز و جل ہم سبھی کو قرآن اور اسلام کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. اور کوشش کیجئے گا قرآن شریف کو سمجھنے کی. ویڈیو کو ثواب کی نیت سے آگے شیئر کریں تاکہ قیامت تک صدقہ جاریہ کا ثواب آپ کو بھی ملتا رہے اور یہ ہمارے نجات کا ذریعہ بنے.
कुरान शरीफ की और ज्यादा मालूमात के लिए हमारे चैनल नसीम वॉइस सरखेज को सब्सक्राइब जरूर करें। इंशाअल्लाह मिलते हैं अगले वीडियो में। अल्लाह हाफिज।